السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں نا، سردیوں کی دھند میں صرف موسم ہی نہیں، احساسات بھی چھوپ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ میں سچ ہوتا ہے اور کبھی کسی کی آنکھوں میں چال۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، محبت، لالچ اور انجام کے بیچ جیمی ہوئی ایک سرد ملاقات۔ تو آئیے سنتے ہیں سردیوں کی ملاقات کی دوسری قسط۔ دسمبر کی دھند نے شہر کو چپ کر رکھا تھا۔ احمد کیفے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، سامنے چائے کا کپ اور باہر برف جیسے وقت کو روک رہی ہو۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے سامنے سحر بیٹھی تھی، وہی لڑکی جو پچھلے ہفتے اس کی زندگی میں ایک خاموش خوشبو بن کر داخل ہوئی تھی۔ احمد مسکرا کر بولا، تم ہمیشہ وقت پر آ جاتی ہو۔ سحر نے چائے کا گھونٹ لیا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب کسی کی محفل اچھی لگے تو دیر نہیں ہوتی۔ احمد کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا، جیسے کوئی پرانا زخم بول اٹھا ہو، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی بھی میٹھی لگ رہی تھی۔ کیفے کی کھڑکی پر برف جیمی تھی، مگر ان کے بیچ فاصلہ پگھلنے لگا تھا۔ اگلے دن سحر اپنے فلیٹ میں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ پر بینک بیلنس زیرو کے بعد چند ہند سے، بس اتنے کہ ایک مہینہ گزر جائے۔ فون بجا، نادیہ کی آواز آئی، تو کیا ہوا؟ وہ امیر بندہ مان گیا؟ سحر نے ہلکا سا قہقہا لگایا، ابھی نہیں، مگر جلد، بس ایک دھکا دینا ہے، پھر سب کچھ میرا۔ نادیہ نے کہا، دھند میں کھیلنا آسان نہیں، کبھی خود بھی گم نہ ہو جانا۔ سحر مسکرا دی، میں وہ نہیں جو راستہ بھول جائے، میں وہ ہوں جو راستہ بدل دیتی ہے۔ فون بند ہوا، مگر سحر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر چالاکی تھی، مگر آنکھوں میں خالی پن، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ غلط نہیں۔ اگلی شام پارک کی بینچ پر دونوں دوبارہ ملے۔ سرد ہوا چل رہی تھی، درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ احمد نے پوچھا، تمہیں لگتا ہے پیسہ سب کچھ بدل دیتا ہے؟ سحر بولی، پیسہ نہیں، اس کی کمی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ احمد نے نظریں جھکائیں۔ کبھی کبھی لوگ احساسات بیچنا سیکھ جاتے ہیں۔ سحر چونکی، اور تم نے کبھی کچھ بیچا ہے؟ احمد نے آہ بھری، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب میرا بھی یقین خریدا گیا تھا۔ سحر کے دل میں لمحے بھر کو نرمی اتر آئی، مگر فوراً لالچ نے سب دبا دیا۔ یہی وقت ہے، یہی موقع۔ کچھ دن بعد کیفے میں سحر مصنوعی اداسی کے ساتھ بولی، احمد، میری ماں بیمار ہے، دواؤں کے پیسے نہیں، مانگنا نہیں چاہتی تھی، مگر کوئی راستہ نہیں۔ احمد نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بٹوے سے رقم نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ سحر کے چہرے پر لمحے بھر کو شرم جھلکی، مگر دب گئی۔ تم بہت اچھے ہو احمد۔ اور احمد کے لبوں پر بس ایک ہلکی مسکراہٹ تھی۔ رات کو احمد گھر پہنچا، مدھم روشنی میں لیپ ٹاپ کھولا۔ فولڈر پر لکھا تھا، سحر اشفاق، کیس نمبر 9۔ سکرین پر سحر کی تصویریں، کال ریکارڈز، بینک سٹیٹمنٹ۔ احمد کی آنکھوں میں نرمی نہیں تھی، صرف سکون اور حساب۔ وہ آہستہ سے بولا، ایک اور چہرہ، ایک اور کہانی، انجام ہمیشہ ایک سا۔ دوسری طرف سحر کو لگا وہ جیت گئی ہے، مگر اسے نہیں پتا تھا، جسے وہ شکار سمجھ رہی تھی وہ خود شکاری ہے۔ جیسے کوئی شکاری شکار کو قریب آنے دے تاکہ وار آسان ہو جائے۔ اس رات لاہور کی دھند پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ سحر بستر پر لیٹی خواب دیکھ رہی تھی، ایک زندگی جہاں سب کچھ اس کا ہو، پیسہ، عزت، سکون۔ لیکن احمد کے گھر میں ایک اور فائل کھول رہی تھی، جس پر لکھا تھا، سب کچھ حاصل کرنے والے اکثر خود کو کھو دیتے ہیں۔ سحر کو لگا وہ جیت رہی ہے،
مگر اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ اس بار دھوکا دینے والا اور دھوکا کھانے والا دونوں اپنے انجام کے ایک قدم قریب تھے۔ دوستو، کبھی کبھی دھند صرف موسم نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر کی کہانی چھپا لیتی ہے۔ لالچ، محبت، انتقام سب ایک جیسے لگتے ہیں جب تک سچ سامنے نہ آ جائے۔ قسط 3 میں وہ سچ آخر سامنے آئے گا۔ کون جیتے گا، دل یا دھوکا؟ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔